بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ جس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھیں وہ کوئی بلند اور عالی شان عمارت نہ تھی۔ بنو نجار کے محلہ میں مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے چند حجرے تھے۔ انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ کا گھر تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی پوربی جانب واقع تھا اور اس کا ایک دروازہ مسجد کے اندر پچھم رخ واقع تھا۔ گویا مسجد نبوی اس کا صحن بن گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے ہو کر مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ حجرہ کی لمبائی 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہ تھی۔ دیواریں مٹی کی تھی اور کھجور کی پتیوں اور ٹہنیوں کی چھت تھی۔ اوپر سے کمبل ڈال دیا گیا تھا کہ بارش سے محفوظ رہیں۔ بلندی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھت تک پہنچ جاتا اور دروازے میں ایک پٹ کا کواڑ تھا، لیکن وہ عمر بھر کبھی بند نہ ہوا۔ پردہ کے طور پر ایک کمبل پڑا رہتا تھا۔ حجرہ سے لگا ہوا ایک بالا خانہ تھا جس کو مشربہ کہتے تھے۔ گھر کی کل کائنات ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیا جس میں چھال بھری تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے 2 مٹکے، پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کا ایک پیالہ سے زیادہ نہ تھا۔ آپ کا گھر کو نور الہی سے منور تھا، لیکن راتوں کو چراغ جلانا بھی صاحب خانہ کی استطاعت سے باہر تھا۔ کہتی ہیں کہ 40 راتیں گزر جاتی اور گھر میں چراغ نہ جلتا تھا۔ گھر میں کل 2 آدمی تھے، حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ دن کے بعد بریرہ نام کی ایک لونڈی کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ جب تک حضرت عائشہ اور حضرت سودا صرف 2 بیویاں رہیں، حضرت کے ایک روز بیج دے کر حضرت عائشہ کے حجرہ میں شب باش ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب اور ازواج بھی اس شرف سے ممتاز ہوئیں تو حضرت سودا نے اپنے بڑھاپے کے سبب اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی۔ اس بنا پر 9 دن میں 2 دن آپ حضرت عائشہ کے گھر میں رہتے۔ گھر کے کاروبار کے لیے بہت زیادہ اہتمام اور انتظام کی ضرورت نہ تھی۔ کھانا پکنے کی کم نوبت آتی تھی۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن لگاتار ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے سیر ہو کر کھایا ہو۔ فرماتی تھی گھر میں مہینہ بھر آگ نہیں جلتی تھی، چوہارے اور پانی پر گزارا تھا۔ فتح خیبر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے سالانہ خرچ کے لیے کچھ رقم مقرر کر دی تھی، لیکن دریا دلی اور صحافت کی وجہ سے سال بھر کے لیے یہ سامان کبھی کافی نہ ہوا۔ صحابہ اپنی محبت سے تحفے اور ہدیے عموماً بھیجتے رہتے تھے، خاص کر جس دن حضرت عائشہ کے ہاں قیام کی باری ہوتی، لوگ قصداً ہدیے بھیجا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ باہر سے تشریف لاتے اور دریافت فرماتے کہ عائشہ کچھ ہے؟ جواب دیتی کہ یا رسول اللہ کچھ ہی نہیں ہے، اور پھر گھر بھر روزہ ہوتا۔ کبھی بعض انصار دودھ بھیج دیا کرتے، اسی پر قناعت کر لیتے۔ اس عقل و شعور کے باوجود جو قدرت کی طرف سے ان کو عطا ہوا تھا، کم سنی کی غفلت اور بھول چوک سے وہ بری نہ تھیں۔ گھر میں آٹا گوندھ کر رکھتی اور بے خبر ہو جاتی، بکری آتی اور کھا جاتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھا اور اس کی ٹکیاں پکائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگی۔ شب کا وقت تھا، آپ آئے تو نماز میں مشغول ہو گئے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ ایک پڑوسی کی بکری آئی اور سب کھا گئی۔ دوسری بیویوں کے مقابلے میں کھانا بھی اچھا نہیں پکاتی تھیں۔ حضرت کا خانگی انتظام حضرت بلال کے سپرد تھا، وہی سال بھر کا غلہ تقسیم کرتے تھے۔ ضرورت کے وقت باہر سے قرض لاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو سارا عرب فتح ہو چکا تھا اور تمام صوبوں سے بیت المال میں خزانے لدے چلے آتے تھے۔ تاہم جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس دن حضرت عائشہ کے گھر میں ایک دن کے گزارے کا سامان بھی نہ تھا۔ عورت کے متعلق لوگوں کے خیالات نہایت مختلف ہیں۔ مشرق میں عورت ایک ناپاک وجود ہے اور نیکی کی راہ کا ایک بڑا کانٹا ہے۔ دوسری طرف مغرب اس کو خدا سمجھتا ہے یا خدا کے برابر جانتا ہے اور کہتا ہے کہ جو عورت کی مرضی وہ خدا کی مرضی۔ اسلام کا صراط مستقیم عورت کو خدا جانتا ہے، نہ زندگی کی راہ کا کانٹا سمجھتا ہے۔ اس نے عورت کی بہترین تعریف یہ کی ہے کہ وہ مرد کے لیے اس دنیا میں تسکین و تسلی کی روح ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے خود تمہارے جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی کہ تم ان کے پاس پہنچ کر تسلی چاہو، اور اسی نے تم دونوں کے درمیان لطف و محبت پیدا کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی خانگی زندگی میں عملاً ازواجی تعلقات کا کیا حال تھا، وہ حضرت کے اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم میں اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ اس کی عملی تصدیق اس سے ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ کی ازواجی زندگی 9 برس تک قائم رہی، لیکن اس طویل مدت میں واقعہ اعلیٰ کے سوا کوئی واقعہ باہمی غیر معمولی کشیدگی کے پیش نہیں آیا۔
ہمیشہ لطف و محبت اور باہمی ہمدردی و خلوص کی معاشرت قائم رہی، خصوصاً جب یہ تصور کیا جاتا خاندان نبوت کی دنیاوی زندگی کسی تنگی اور فاقہ سے گزرتی تھی تو اس لطف و محبت کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ سے نہایت محبت رکھتے تھے اور یہ تمام صحابہ کو معلوم تھا، چنانچہ لوگ قصداً اسی روز ہدیے اور تحفے بھیجتے تھے جس دن حضرت عائشہ کے ہاں قیام کی باری ہوتی، اور ازواج مطہرات کو اس کا ملال ہوتا تھا، لیکن کوئی ٹوکنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آخر سب نے مل کر حضرت فاطمہ کو آمادہ کیا، وہ پیام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ آپ نے فرمایا، لخت جگر، جس کو میں چاہوں اس کو تم بھی چاہو۔ سیدہ عالم کے لیے اتنا کافی تھا، وہ واپس چلی گئیں۔ ازواج نے پھر بھیجنا چاہا مگر وہ راضی نہ ہوئیں۔ آخر لوگوں نے حضرت ام سلمہ کو بیچ میں ڈالا، وہ نہایت سنجیدہ اور متین بیوی تھی، انہوں نے موقع پا کر سنجیدگی کے ساتھ درخواست پیش کی۔ آپ نے فرمایا، ام سلمہ، مجھ کو عائشہ کے معاملے میں تک نہ کرو، کیونکہ عائشہ کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عمرو بن العاص جب جنگ سلاسل سے واپس آئے تو دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ عائشہ کو۔ عرض کی، یا رسول اللہ، مردوں کی نسبت سوال سے فرمایا، عائشہ کے باپ کو۔ ایک دن حضرت عمر نے حفصہ کو سمجھایا کہ عائشہ کی ریس نہ کیا کرو، وہ تو حضور کو محبوب ہے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ کی سواری کا اونٹ بدک گیا اور ان کو لے کر ایک طرف کو بھاگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا، ہائے میری دلہن۔ ایک دفعہ حضرت باہر سے تشریف لائے، حضرت عائشہ کے سر میں درد تھا، اسی لیے کراہ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، میرا سر۔ اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی اور یہی آپ کا مرض الموت تھا۔ مرض الموت میں بار بار دریافت فرماتے تھے کہ آج کون سا دن ہے؟ لوگ سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ کی باری کا انتظار ہے، چنانچہ آپ کو لوگ ان کے حجرے میں لے گئے اور آپ اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے اور وہیں حضرت عائشہ کے زانوں پر سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ فرمایا کرتے تھے کہ الہی، جو چیز میرے امکان میں ہے، یعنی بیویوں میں معاشرت اور لین دین کی برابری، میں اس عدل سے باز نہیں آتا، لیکن جو میرے امکان سے باہر ہے، یعنی عائشہ کی قدر و محبت، اس کو معاف کر۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حضرت عائشہ سے محبت ان کی خوبصورتی کی بنا پر تھی، حالانکہ یہ قطعاً غلط ہے۔ ازواج مطہرات میں حضرت زینب، حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ بھی حسین تھیں اور کم سن بھی تھیں۔ اصل یہ ہے کہ حضرت عائشہ مسائل کی سمجھ اور احکام کو یاد رکھنے میں تمام ازواج میں سب سے بہتر تھیں، اس بنا پر شوہر کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت کامل گزرے، لیکن مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا عورتوں میں کوئی کامل نہ ہوئی، اور عائشہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح سریت کو تمام کھانوں پر۔ سریت ایک اعلیٰ عربی غذا جو روٹی کو شوربے میں بھگو کر تیار کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی، اس محبت کا کوئی اور دعویٰ کرتا تو ان کو ملال ہوتا تھا۔ کبھی راتوں کو حضرت عائشہ بیدار ہوتی اور آپ کو پہلو میں نہ پاتی تو بے قرار ہو جاتی۔ ایک دفعہ شب کو آنکھ کھلی تو آپ کو نہ پایا۔ راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے، اس لیے ادھر ادھر ٹٹولنے لگیں۔ آخر ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ملا تو آپ سجدہ میں ہیں۔ ایک دفعہ اور یہی واقعہ پیش آیا تو شک سے خیال کیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں، دیکھا تو آپ اب عبادت میں مصروف تھے۔ اپنے قصور پر نادم ہوئیں اور بے اختیار زبان سے نکل گیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کس خیال میں ہوں اور آپ کس عالم میں۔ یہاں ایک شب کا واقعہ ہے کہ آنکھ کھلی تو حضرت کو نہ پایا، آدھی رات گزر چکی تھی۔ ادھر ادھر ڈھونڈا لیکن محبوب کا جلوہ نظر نہیں آیا۔ آخر تلاش کرتی ہوئی قبرستان پہنچی، دیکھا تو آپ دعا و استغفار میں مشغول ہیں۔ ایک سفر میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں آپ کے ساتھ تھیں۔ رات کو بلا ناغہ آپ حضرت عائشہ کی محمل میں تشریف لاتے اور جب تک قافلہ چلا کرتا باتیں کیا کرتے۔ ایک دن حضرت حفصہ نے کہا، لاؤ ہم دونوں اپنا اپنا اونٹ بدل لیں۔ رات ہوئی تو حسب معمول آپ حضرت عائشہ کی محمل میں تشریف لائے، دیکھا تو حضرت حفصہ تھیں۔ آپ سلام کر کے بیٹھ گئے، حضرت عائشہ تشریف آوری کی منتظر تھیں۔ جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ سے ضبط نہ ہو سکا، محمل سے اتری پڑی، دونوں پاؤں گھاس پر رکھ دیے اور بولیں، خداوند، میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی، تو کوئی بچھو یا سانپ بھیج دے جو مجھ کو آ کر ڈس لے۔
دیکھو اس فکرہ میں کس قدر نسوانی خصوصیات کی جھلک ہے۔ جنگ موتا میں حضرت جعفر تیار کی شہادت کی خبر آئی تو آپ کو سخت ملال ہوا۔ اسلام میں نوحہ منع ہے۔ ایک صاحب نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت جعفر کے ہاں عورتیں نوحہ کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا منع کر دو۔ وہ گئے اور واپس آئے کہ نہیں مانتی۔ آپ نے فرمایا ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ وہ پھر گئے اور واپس آ کر کچھ کہنے لگے۔ حضرت عائشہ دروازہ کی دراز سے دیکھ رہی تھیں اور بے قرار ہو رہی تھیں کہ نہ یہ صاحب جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہ آپ کی جان چھوڑ کر جاتے ہیں۔ آپ اکثر حضرت عائشہ کے زانوں پر سر رکھے سو جاتے۔ آپ ایک دفعہ اسی طرح رام فرما رہے تھے کہ ایک خاص سبب سے حضرت ابو بکر غصہ میں اندر تشریف لائے اور بیٹی کو پہلو میں کونچا دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں صرف اس خیال سے نہیں ہلی کہ آپ کی نیند میں خلل ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانی معاشرت کے لیے نمونہ تھی، اس بنا پر صرف اس تعلیم کے لیے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی خوشنودی کی کس طرح کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کبھی کبھی ان کے ساتھ غیر معمولی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت عائشہ نے ایک انصاری لڑکی کی پرورش کی تھی، اس کی شادی ہونے لگی تو اس تقریب کو معمولی سادگی کے ساتھ انجام دینے لگیں۔ آپ باہر سے تشریف لائے تو فرمایا عائشہ گیت اور راگ تو ہے نہیں۔ ایک دفعہ عید کا دن تھا، حبشی عید کی خوشی میں نیزے بلا بلا کر پہلوانی کے کرتب دکھا رہا تھا۔ حضرت عائشہ نے یہ تماشا دیکھنا چاہا، آپ آگے اور دو پیچھے کھڑی ہو گئیں اور جب تک وہ خود تھک کرنا ہٹ گئیں آپ برابر اوٹ کیے کھڑے رہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ بڑھ کر بول رہی تھیں۔ اتفاق سے حضرت ابو بکر آ گئے۔ انہوں نے یہ گستاخی دیکھی تو اس قدر برہم ہوئے کہ بیٹی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آڑے آ گئے۔ جب حضرت ابو بکر چلے گئے تو فرمایا کہو میں نے تم کو کیسے بچایا۔ ایک دفعہ ایک لونڈی کو لیے ہوئے آپ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، پھر پوچھا کہ تم اس کو پہچانتی ہو؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ فلاں شخص کی لونڈی ہے، تم اس کا گانا سننا چاہتی ہو؟ انہوں نے اپنی مرضی ظاہر کی تو وہ تھوڑی دیر تک گاتی رہی۔ آپ نے گانا سن کر فرمایا اس کے نتنوں میں شیطان باجا بجاتا ہے، یعنی اس قسم کے گانے کو آپ نے بذات خود مکروہ سمجھا ہے۔